حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بر محمد۔ حاضرین گرامی مرتبت اور عزاداران مظلوم کربلا، مسلسل آپ حضرات عشق علی کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان مجلسوں کے ذریعے سے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ مجلسیں کیا ہیں۔ ہم جو دور دراز سے آئے ہیں، 2-3 منٹ عظمت مجلس پر عرض کرتے ہوئے تقریر کو آگے لے کر جاؤں گا۔ یہ مجلسیں اتباع رسول ہیں، غور فرمائیں اور ایک ایک جملہ ذہن و دل و دماغ پر نوٹ فرمائیں۔ یہ مجلسیں ہماری زندگی ہیں، یہ مجلسیں ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، یہ مجلسیں شرافت انسانیت ہیں، یہ مجلسیں محبتوں کی تقسیم ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم ادیان و مذاہب کے جنگلات میں کھو گئے ہوتے، اور یہ بات بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ مجلسوں کی بقا، مجلسوں کی بنا، مجلسوں کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود مجلسوں کی وجہ سے ہے۔ یہ ذکر علی جس کے لیے تواتر کے ساتھ معصومین کا حکم ہے، غور فرمائیں جو عرض کر رہا ہوں کہ معصومین نے فرمایا کہ اگر کسی مقام پر، کسی جگہ پر ہمارے چاہنے والے
دو یا دو سے زیادہ کسی جگہ پر جمع ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمارا تذکرہ دین کی زندگی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارا ذکر رحمت ہے، صرف رحمت ہی نہیں، فرمایا کہ ہمارا ذکر برکت ہے، پھر فرمایا کہ ہمارا ذکر ہدایت ہے، پھر فرمایا کہ ہمارا ذکر شفا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو جہاں جس بیماری میں بھی مبتلا ہو وہ نجف ہند میں آ کر ذکر علی سے شفا حاصل کرے۔ تشریف لا رہے ہیں ہمارے دوست بھائی خطیب اہل بیت محترم عرفان حیدر چھولسی صاحب، حکیم بھی ہیں، کئی صفتوں کے مالک بھی ہیں، خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ غور فرمائے جو بات عرض کر رہا ہوں، جہاں تک آواز آ رہی ہے، اور ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں۔ علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے پیغمبر اسلام سے کچھ حدیث ارشاد فرمائی ہے جو آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان حجابات ہٹ جائیں، پردے ہٹ جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ علی سے محبت کرے۔ علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے کل خیر عطا کرے تو وہ علی سے محبت کرے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے دل کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، توجہ، جس کے دل کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت کو اتار دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا رسول اسلام نے کہ ان الانبیاء بعثوا علی ولایت علی ابن ابی طالب، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جسے ولایہ علی پر مبعوث نہ کیا گیا ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ آدم کو یہ عزت کیوں ملی کہ انہیں فرشتوں کا قبلہ قرار دیا؟ ولایہ علی کی وجہ سے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے موسیٰ کو یہ عزت کیوں عطا کی کہ انہیں کلیم کا لقب عطا کیا؟ ولایہ علی کی وجہ سے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے عیسیٰ کو یہ عزت کیوں عطا کی کہ انہیں آیت قرار دیا؟ ولایہ علی کی وجہ سے۔ اور یا علی، اللہ نے اس شخص کو بخش دیا، بخشے گا نہیں، بخش دیا جس نے علی سے محبت کی۔ یہاں سے تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں ایک فکر پھیلائی جا رہی ہے، ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بندے کچھ نہیں کرتے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو یہ فکر آئی کہاں سے؟ درباری ملاؤں نے اپنے خلیفہ کو بچانے کے لیے یہ فکر ایجاد کی ہے۔ یہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا معاذ اللہ اللہ کروا رہا ہے؟ خود کرو، منسوب اللہ سے کر دو۔ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ بادشاہ ظلم کرتے تھے، خلیفہ ظلم کرتے تھے، کسی کو ملک بدر کر دیا، قتل کروا دیا، کسی نے کہا صاحب بڑا ظالم بادشاہ ہے،
اس نے قتل کرا دیا. کہا صاحب اس نے قتل نہیں کرایا، اللہ نے کروایا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور یہی دلیل دی جاتی ہے واقعہ کربلا کے اوپر، یہاں لے کر آنا تھا. یہی دلیل دی جاتی ہے واقعہ کربلا کے اوپر کہ کربلا میں بھی جو کچھ ہوا وہ اللہ نے کروایا. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو سنو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دلیل یہ ہے کہ بغیر اللہ کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، تو آج پوری دنیا میں یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ ہم نہیں کروا رہے، یہ اللہ کروا رہا ہے. اور ان مجلسوں میں جو یزید پر لعنت ہو رہی ہے، مجلسوں میں یزید پر لعنت ہے. آپ حج پر جاتے ہیں، نمازیں پڑھو، صحیح کرو، طواف کرو، یا اللہ حج کو قبول کر لے. ابھی نہیں، شیطانوں کو پتھر بھی مارو، اور اگر پتھر نہیں مارو گے تو حج قبول نہیں ہوگا. تو سن لے کعبے کے محافظ، اور سن لے پوری دنیا کہ اگر کعبے میں شیطانوں پر پتھر مارے بغیر اللہ حج قبول نہیں کرتا، تو یہ مجلسیں بھی بغیر یزید پر لعنت کی ہے. جملہ آن ریکارڈ ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے میرا جملہ. سن لے جہاں تک آواز آ رہی ہے. پوری عالمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن بہت پچھتائے گا وہ بندہ جسے یا علی کہنے کی عادت نہیں ہے. محترم نسیم الحسن باقری صاحب تشریف فرما، بہترین شاعر ہیں ہندوستان کے. 4 مصرے ان کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. ہاں، اہل ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہاں اہل ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. ہاں اہل ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پر تمہارے، یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے.
کچھ لوگ ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو اس میں مولود کعبہ کی کمی تھوڑی ہے، تمہارے سمجھ کی کمی ہے۔ اور پھر مجھے یاد آ رہا ہے علامہ اسماعیل دیوبندی کا وہ جملہ، علامہ اسماعیل دیوبندی بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں، ان کی مجلس ہو رہی تھی، مجلس اپنی معراج پر تھی، مجلس کے بعد کچھ ناسمجھ لوگ علامہ کے پاس آئے، کہا علامہ آپ کی مجلس بہت عمدہ تھی، آپ کی تقریر بہت عمدہ تھی، بیان بہت اچھا تھا، لیکن کچھ لوگ بیچ میں نعرہ لگا رہے تھے، بیچ میں نعرہ حیدری لگا رہے تھے، مجلس آپ کی ڈسٹرب ہو رہی تھی، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، نام علی سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ علامہ نے آواز دی خاموش۔ ارے انہوں نے کہا افسوس تو اسی بات کا ہے، یہ بے ہوش رہ کر علی کو نہ بھولے، تو ہوش میں رہ کر۔ دیکھیں کہ ہمیں قرآن سے بتائیے کہ قرآن میں نعرہ حیدری کہاں ہے؟ ارے بھائی سب کچھ ہے، آپ تعصب کی اینک ہٹا کر پڑھیے، محبت علی کا چشمہ لگا کر پڑھیے۔ اچھا ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ پر آپ علی کو پکارتے ہیں، بس علی کا نعرہ لگاتے ہیں، کسی اور امام کا نعرہ نہیں لگاتے۔ ارے سن، یہ ایک علی کا نعرہ نہیں، یہ 14 کا نعرہ ہے۔ اگر آپ دلیل دیجئے کہ 14 کا نعرہ کیسے ہے، ایک علی کا نعرہ بس لگاتے ہیں، 14 کا نعرہ کس طرح؟ میں نے کہا دلیل سننا چاہتا ہے تو سن، قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، ایک علی کا نعرہ نہیں، 14 کا نعرہ ہے۔ دلیل قرآن، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ قدرت نے آواز دی، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی، جو اس کا بلا فصل وارث ہے۔ بیٹا توجہ، بلا فصل وارث ہے، ایک علی کا نعرہ نہیں، 14 کا نعرہ ہے، بلا فصل وارث ہے۔ تالی کسے کہتے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ جب 14ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے، ادھر سورج غروب ہوا، ادھر بلا فاصلہ چاند نکل کر آیا۔ ایک علی کا نعرہ نہیں، 14 کا نعرہ ہے۔ کیا کہا قدرت نے؟ کہ مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی، جو اس کا بلا فصل وارث ہے۔ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ تالی اسی کو کہتے ہیں۔ طبری نے لکھا کہ رسول نے آواز دی، انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے، میں سورج ہوں، علی چاند ہے، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ ایک علی کا نعرہ نہیں، 14 کا نعرہ ہے۔ سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، سورج ایک ہے، اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ یہ سورج ایک ہے، دیکھو کس طرح سے نکلتا ہے، اس کی حالت بھی ایک، اس کا حیولہ بھی ایک، اس کی حیت بھی ایک ہی طرح سے نکلتا ہے، لیکن چاند ایک ہے، اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ یہ پہلی تاریخ کا چاند، یہ دوسری کا، یہ تیسری کا، یہ چوتھی کا، یہ 5ویں کا، یہ 7ویں کا، یہ 8ویں کا، یہ 11ویں کا، یہ 12ویں کا، یہ 13ویں کا۔ جب 14ویں پہ گیا تو پردہ غیب میں چلا گیا۔
حیدر حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا. اب پوری مجلس میری نعرے کی طرف جا رہی ہے. حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا. مجلس ہو کے جلسہ مگر اچھا نہیں لگتا. میں کیا بہت تیزی سے آگے جا رہا ہوں. میں کیا میرے اشکوں کو بھی آنکھوں سے نکل کر, میں کیا میرے اشکوں کو بھی آنکھوں سے نکل کر فردوس بری جانے میں لمحہ نہیں لگا. اور جو گود میں ماں کی نہ کرے شاہ کا ماتم, جو گود میں ماں کی نہ کرے شاہ کا ماتم, اپنا بھی جو بچہ ہو تو یہ بس تیرے ماتم ہی کا اعجاز ہے مولا. یہ بس تیرے ماتم ہی کا اعجاز ہے مولا. مر جائے عزادار تو مردہ نہیں لگتا. قرآن کو ماننے کا نام اسلام ہے. آل محمد کو ماننے کا نام ایمان ہے. اسلام پہلے ہوتا ہے, ایمان بعد میں ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے. علی ولی اللہ ایمان ہے. لفظ بدل دوں. کعبہ اسلام ہے, نجف ایمان ہے. کعبے میں جائیں تو سر جھکتا ہے, نجف میں جائیں تو دل جھکتا ہے. کعبے میں جائیں تو جسم پاک ہوتا ہے, نجف میں جائیں تو دل پاک ہوتا ہے. کعبے میں جائیں تو شکل پاک ہوتی ہے, نجف میں جائیں تو نسل پاک ہوتی ہے. علامہ شیخ مفید اور علامہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ دونوں نے روایت کو لکھا, دونوں نے, کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا یا علی میری یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس توجہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ. توجہ ہے. مولا کائنات نے رسول اسلام کی انگوٹھی کو لیا, لے کر چلے, حداد کے پاس آئے, نقاش کے پاس آئے. رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ اس لیے کہ مجھے بہت پسند ہے. مولا کائنات آئے, کہا اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دے اس لیے کہ میرے رسول کو پسند ہے. اور دیکھ اسی کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا اس لیے کہ یہ مجھے پسند ہے. توجہ چاہتا ہوں, بڑی معتبر روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پھر روایت کے جملے سنیں. مولا کائنات کو رسول اسلام نے بلایا, کہ یا علی اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے آؤ اس لیے کہ یہ مجھے پسند ہے. مولا کائنات لے کر گئے, کہا اس پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا جہاں تک آواز آ رہی ہے. مولا کائنات انگوٹھی کو دے کر تشریف لے آئے. حداد انگوٹھی کو لے کر آیا,
رسول اسلام کو انگوٹھی دی، رسول نے انگوٹھی کو دیکھا، آواز دی ذرا علی کو بلا کر لاؤ۔ مولا کائنات آئے، کہا یا علی اس پر کیا لکھوانے کے لیے کہا تھا؟ کہا سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ آپ کو پسند ہے، تو میں نے کہا کہ محمد رسول اللہ مجھے پسند ہے۔ کہا نہیں یا علی اس پر تو ابھی ایک کلمہ اور لکھا ہوا ہے، بس یہ کہا ہی تھا کہ جبرائیل نازل ہوئے اور ایک مرتبہ آواز دی، خدا سلام و درود کے بعد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تمہیں پسند ہے، محمد رسول اللہ انہیں پسند ہے، علی ولی اللہ مجھے پسند ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، روایت ابھی میں نے واقعہ سنانے کے لیے نہیں سنایا، دلیل دے رہا ہوں۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، اس لیے کہ مجھے پسند ہے۔ محمد الرسول اللہ لکھا گیا کہ علی کو پسند ہے، علی ولی اللہ لکھا گیا کہ خدا کو پسند ہے۔ خدا نے کہا ہم نے لکھوایا، ہم نے اس کا ہاتھ چلوایا کہ یہ علی ولی اللہ لکھ دے، تو اب دلیل سن لو کہ اگر بغض علی رکھنے والے مصنفوں کی کتابوں میں علی ولی اللہ مل جائے تو سمجھ لینا خدا نے لکھوایا ہے، خدا نے قلم چلوایا ہے۔ علی ولی اللہ مذاق نہیں ہے، یہ نسلوں کی طہارت کی پہچان ہے، اس سے دور کیا جاتا ہے۔ اور پھر رسول اسلام کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جس آیت کو اختصارنامہ کلام قرار دیا ہے اسی آیت سے ملتی ہوئی حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھو اس طرح سے نماز پڑھنا جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، متوجہ ہے آپ؟ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہے کوئی جو یہ کہے کہ میرے قائد نے، میرے امام نے، میرے ہادی نے، میرے پیشوا نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ہم جو آج نماز پڑھ رہے ہیں وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو رسول نے پڑھی۔ توجہ چاہتا ہوں، مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، 73 فرقوں میں 5 طریقے ہیں نماز کے۔ توجہ چاہتا ہوں، 4 طریقے 4 اماموں والے، 1 طریقہ 12 اماموں والا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ 4 طریقے 4 اماموں والے۔ رسول نے کیا فرمایا کہ اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، رأیتمونی اصلی، جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں 5 طریقے کی نماز، 4 طریقے 4 اماموں والے، 1 طریقہ 12 اماموں والا۔ 4 طریقے 4 اماموں والے کون سے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی۔ 4 طریقے ہو گئے 4 اماموں والے۔ کیا ہے رسول کی حدیث کہ اس طرح سے پڑھ لو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم پہنچے امام ابو حنیفہ کے پاس، کیا آپ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو تاریخ نے کہا کہ نماز کیا، انہوں نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا۔ توجہ چاہتا ہوں، نماز کیا، رسول کو نہیں دیکھا۔ یہ آئے رسول کے 80 برس کے بعد، امام مالک ان کے بعد، احمد بن حنبل ان کے بعد، شافعی ان کے بعد، تو ان میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا رسول کو نماز پڑھتے ہوئے۔
اب ہم آئے 12 کے پاس. ہم نے 12 کے پہلے سے پوچھا کیا آپ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو تاریخ نے کہا کہ 12 کا پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے دیکھا، دوسرا وہ جس نے پہلو میں دیکھا، تیسرا وہ جس نے پشت پر بیٹھ کر دیکھا. رسول کی حدیث کیا ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہے کوئی جو آج دعویٰ کر سکے سوائے ہمارے؟ ارے سنو، رسول نے نماز پڑھی، مولا کائنات نے دیکھا، مولا کائنات نے نماز پڑھی، امام حسن نے دیکھا، امام حسن نے پڑھی، امام حسین نے دیکھا، امام حسین نے پڑھی، زین العابدین نے دیکھا، زین العابدین نے پڑھی، محمد باقر نے دیکھا، محمد باقر نے پڑھی، جعفر صادق نے دیکھا، جعفر صادق نے پڑھی، موسی کاظم نے دیکھا، موسی کاظم نے پڑھی، علی رضا نے دیکھا، علی رضا نے پڑھی، محمد تقی نے دیکھا، محمد تقی نے پڑھی، علی نقی نے دیکھا، علی نقی نے پڑھی، امام حسن عسکری نے دیکھا، امام حسن عسکری نے پڑھی، آخری حجت نے دیکھا، آخری حجت نے پڑھی، نواب اربع نے دیکھا، نواب اربع نے پڑھی، تابعین نے دیکھا، تابعین نے پڑھی، تابعین نے دیکھا، تابعین نے پڑھی، علم الہدیٰ نے دیکھا، علم الہدیٰ نے پڑھی، اور سید مرتضی نے دیکھا، سید مرتضی نے پڑھی، آیت اللہ حائری نے دیکھا، آیت اللہ حائری نے پڑھی، آیت اللہ بروجردی نے دیکھا، آیت اللہ بروجردی نے پڑھی، آیت اللہ خوئی نے دیکھا، آیت اللہ خوئی نے پڑھی، آیت اللہ خمینی نے دیکھا، آیت اللہ خمینی نے پڑھی، آیت اللہ سستانی نے دیکھا، آیت اللہ سستانی نے پڑھی، ہم نے دیکھا. سیستانی نے پڑھی، ہم نے دیکھا، ہم وہی نماز پڑھتے ہیں جو رسول پڑھتے تھے. نماز کی بات آ گئی، قرآن میں واقعہ موجود ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. جناب سلیمان کا وزیر تھا، چشم زدن میں ملک سبا سے تخت بلقیس اٹھا کر لے آیا. کتنا علم تھا آصف بن برقیہ کے پاس، کتنا علم تھا؟ قرآن کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم قرآن کا. تو ملک سبا سے تخت بلقیس لے کر آ رہا ہے. اب جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا، نہیں دلیل دے رہا، پوری کتاب کا علم ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ سرکار آپ کا جانشین کیسا ہوگا؟ کہ تاریخ سے پوچھو، جب سورج ڈوبنے لگا رسول کا سر علی کے زانو پر تھا. سورج غروب ہوا، رسول کی آنکھ کھلی کہ یا علی نماز پڑھی؟ کا سرکار اشاروں میں پڑھ لی؟
رسول نے فرمایا کہ اگر پوری ہیئت پر پڑھنا چاہتے ہو تو ایک انگلی کا اشارہ کرو، ایک انگلی کا اشارہ۔ مولا کائنات نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹا۔ توجہ چاہتا ہوں جہاں تک آواز آ رہی ہے، سورج پلٹا۔ یہ سورج پلٹا نہیں تھا، پلٹایا گیا تھا۔ جب جملہ یاد رکھیں، جب سورج نے پوری کائنات کے اعمال کی فہرست خدا کے سامنے پیش کی تو خدا نے کہا سورج تیرا دورہ باطل، اس لیے کہ حق والے کی نماز تو لے کر ہی نہیں آیا۔ اگر ایک سورج علی کی نماز لے کر نہ جائے تو اس کا دورہ باطل۔ اب علی کو چھوڑ کر پڑھو نمازیں، رکھو روزے، کرو سجدے، نماز باطل، روزہ باطل، سجدہ باطل۔ دنیا والوں کے امام اور ہیں، ہمارے امام اور ہیں۔ دنیا والوں کے امام کاغذی امام ہیں، ہمارے حقیقی امام ہیں۔ دنیا والوں کے امام تخت حکومت پر قدم رکھتے ہیں، ہمارا امام مہر نبوت پر قدم رکھتا ہے۔ دنیا والوں کے امام پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ہدایت ان سے آگے آگے چلتی ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جو خود آگے آگے چلتا ہے، ہدایت اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ ہمارے امام وہ ہے جو انگوٹھی پہلے دیتے ہیں، آیا ولایت بعد میں آتی ہے۔ یہ میدان جنگ میں پہلے لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص کی آیت بعد میں آتی ہے۔ یہ نبی کے بستر پر پہلے سوتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ کی آیت بعد میں آتی ہے۔ نبی علی و بطول کا نکاح پہلے کرتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان کی آیت بعد میں آتی ہے۔ ان کے گھر سے روٹیاں پہلے جاتی ہیں، حل عطا بعد میں آتی ہے۔ یہ قرآن پہلے پڑھتے ہیں، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کی آیت بعد میں آتی ہے۔ بھئی جو آیتوں پر عمل کرے وہ مسلمان ہے، اور جس کے عمل پر آیت آ جائے وہ کل ایمان ہے۔ وقت گزر گیا، آیت کا ترجمہ ہی نہ ہو سکا ابھی تک۔ 21واں سورہ، سورہ انبیاء، قرآن کا 73ویں آیت چیک کیجئے گا۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کائنات کا امام، کائنات کا رہبر، کائنات کا پیشوا، کائنات کا قائد ان لوگوں کو بنایا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور یہ جب بھی کریں گے، جو بھی کریں گے، وہ عمل خیر ہی کریں گے۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان امام کی پہچان یہ ہے، شناخت یہ ہے، ان کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کبھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ بس آخری منزل سے تقریر کو لے کر آ رہا ہوں۔ امام کی پہچان کیا ہے؟ کس طرح سے پہچانے؟ بھئی آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ میرے چہرے سے۔ میں نے آپ کو کیسے پہچانا؟ آپ کے چہرے سے۔ تو یا اللہ تیرا ارشاد ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں،
تو تیرے پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے چہرہ. تو آواز ہے قرآن پڑھو، کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. میں نے بات کو مختصر کر دیا. یا اللہ تو نے آسمان بنایا دکھایا، ستارے بنائے دکھائے، چاند بنایا دکھایا، ستارے بنائے دکھائے، ارے تو نے اپنا چہرہ بنایا ہے وہ بھی تو دکھا دے. آواز قدرت آئی کہ میرا چہرہ آسمان میں نہیں، تیرا رجب کو میرے مکان میں نظر آئے گا. امام کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا پوچھتی ہے، توجہ، آج پوری دنیا، توجہ چاہتا ہوں، پوری دنیا دہشت گردی کا شکار ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا میں آتنکواد ہے. اس کے اوپر بڑی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، بڑے بڑے اسکالرز بیٹھ رہے ہیں کہ یہ آتنکواد کہاں سے پنپتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے ایجاد ہوتا ہے. کانفرنس میں عجیب عجیب لوگ دلیلیں دے رہے تھے. ایک شخص نے دلیل دی کانفرنس میں، بڑے اسکالرز، کہ یہ دہشت گردی ظلم کے ریکشن کا نام ہے. توجہ چاہتا ہوں، ظلم کے ریکشن کا نام ہے. ایک اسکالر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا غلط کہتے ہو، اگر ظلم کے ریکشن کا نام دہشت گردی ہوتا تو سب سے زیادہ دہشت گرد شیعہ ہوتے. لیکن پوری دنیا میں ایک بھی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ پوری دنیا میں اگر ظلم کے ریکشن کا نام آتنکواد ہے تو شیعوں کا سب سے بڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک بھی نہیں. جس لیے کہ جتنا ظلم ہمارے اوپر ہوا ہے اور ہو رہا ہے، بچے کس کے شہید ہوئے، عورتیں کس کی بیوہ ہوئی، دیواروں میں کسے چنوایا گیا، تاریخ اٹھا کر پڑھیے، دیواروں سے خون کا گارا کس کا بنوایا گیا، مگر پھر بھی کوئی دہشت گرد نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ سبب تلاش کرو. سبب کیا ہے؟ کہ سبب سنو گے، اسکول میں گئے ہو، کلاس میں گئے ہو، کلاس میں دیکھا ہے کہ اگر بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا استاد نہیں ہے، ان کا ٹیچر نہیں ہے، تو کلاس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پر کرسیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر مار پیٹ ہوتی ہے. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ استاد تو ہے لیکن برابر والے روم میں بیٹھا ہے، وہ نہیں دیکھ رہے مگر وہ سب کو دیکھ رہا ہے، کہ بس یہی مسئلہ شیعوں کے یہاں بھی ہے. شیعہ کے بچے کو یقین ہے کہ ان کا امام پردہ غیب میں ہے. ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، ہم یتیم نہیں ہیں، بے وارث نہیں ہیں. ارے لوگ کہتے ہیں کہ غائب امام کا فائدہ کیا ہے، تو دنیا سن لے کہ غائب امام کا کم از کم اتنا فائدہ ہے کہ غائب امام کے ماننے والے ظالم نہیں ہوا کرتے.
ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے، کیوں نہ ہو؟ ہمارے امام من ولد فاطمہ، فاطمہ زہرا کا فرزند ہوگا، کیوں نہ ہو؟ دنیا آزاداری کی مخالف ہے، یقین رکھیے، بس آخری مراحل میں تقریر آ رہی ہے کہ جتنا زور ان مجلسوں کو دبانے کے لیے لگایا گیا اتنا کسی اور کے لیے نہیں لگایا گیا، مگر جتنا دبانے کی کوشش کی گئی اتنی ہی آزاداری اور ابھر کر سامنے آئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے، دماغدار جو بنتے ہیں، یہ بتاؤ کہ یزید کی آج قبر کہاں ہے؟ ارے کم از کم بداخلو اتنا ہی سمجھ لو کہ جو حسین کے مقابل پر آتا ہے اس کے قبر کا نشان بھی نہیں معلوم ہوتا۔ حسین اور یزید، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں صاحب کربلا میں کون جیتا، کربلا میں کون ہارا؟ کون ہارا کون جیتا؟ اور ایک بات اور آتی ہے، مفتی صاحب کی طرف سے محرم کا چاند جب نمودار ہوتا ہے، مجلسوں میں نہ جانا، تعزیہ نہ دیکھنا، اس لیے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ توجہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، تعزیہ گھروں میں دفن نہیں ہوتا، تعزیہ امام بارگاہوں سے نکل کر، بازاروں سے گزر کر کربلا میں دفن ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کے دادا جان نے تعزیہ نہیں دیکھا تھا؟ مفتی صاحب، کیا آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کے والد مرحوم نے تعزیہ نہیں دیکھا تھا؟ اب سنیے کہ حسین کا مخالف کون ہوتا ہے۔ تعزیہ نکلا، دادا جان نے دیکھا، نکاح ٹوٹا، باپ پیدا ہوئے، باپ نے تعزیہ دیکھا، نکاح ٹوٹا، مفتی صاحب پیدا ہوئے۔ بھائی کیا آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کے دادا جان نے تعزیہ نہیں دیکھا تھا، آپ کے والد مرحوم نے تعزیہ نہیں دیکھا تھا؟ سنیے، جب دو نکاح ٹوٹتے ہیں تو ایسا صاحب قلم پیدا ہوتا ہے جو حسین کے خلاف لکھے۔ ایک الزام اور لگایا جاتا ہے کہ صاحب انہوں نے خود اپنے امام کو معاذ اللہ خاتم بدہ شہید کیا اور خود روتے ہیں، خود گریہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر واقعاً تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ، ہم بھی اپنے امام بارگاہوں سے اپنے بچوں کو لے کر نکلتے ہیں، اور تم بھی اپنے اپنے گھروں سے نکلو اور چوراہے پر آؤ اور وہاں آ کر امام حسین کے قاتل پر لعنت کرو۔
نکلتے ہیں تم بھی نکلو، ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر نکلتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو لے کر آؤ، اور آنے کے بعد امام کے قاتل پر لعنت کرو، اور کسی منصف سے، انصاف پسند سے معلوم کرو کہ امام حسین کے قاتل پر لعنت کرتے وقت ہمارا چہرہ اترتا ہے۔ میسج دے رہا ہوں جہاں تک آواز آ رہی ہے، یہ ایک نامعلوم کیسے کیسے لوگ جن کا خون نجس، جسم نجس، عقل نجس، دل نجس، خود نجس، نجس گود کی پروردہ، نجاست کی پروردہ، یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ یزید کو معاذ اللہ بخش دے، یزید پر لعنت نہ کرو۔ ارے میں کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی یزید کو رحمت اللہ کہے تو یزید رحمت اللہ نہیں ہو سکتا، کہنے والا لعنت اللہ۔ بس میں نے سمیٹ دیا تقریر کو، تمام فضائل انبیاء کی میراث حسین، تمام مصائب انبیاء کی میراث حسین، تمام فضائل انبیاء کی میراث علی، اور مصائب انبیاء کی میراث حسین۔ بس میں مصائب سے متصل ہو گیا۔ آپ ہر شب جمعہ زیارت پڑھتے ہوں گے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ اے آدم کے وارث حسین تم پر ہمارا سلام، اے نوح کے وارث حسین تم پر ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث حسین آپ پر ہمارا سلام۔ بس عزیزو مجلس کو تمام کر دیا، سورج غروب ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مال مجلس کیا ہے؟ 5ویں امام کے گھر میں مجلس منعقد ہو رہی تھی۔ امام کا صحابی ابو بصیر اسدی آنکھوں پر رومال رکھے رو رہا تھا۔ امام نے فرمایا ابو بصیر میرے جد کے مصائب ہو رہے ہیں، تو گریہ نہیں کر رہا، رو نہیں رہا۔ ابو بصیر نے رومال دکھایا، مولا یہ آنسو موجود ہیں۔ امام نے فرمایا اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے رویا کر جس طرح سے جنت میں دادی فاطمہ چیخیں مار مار کر روتی ہے، واہ حسینہ واہ علیہ واہ اکبرہ واہ عباسہ۔ وقت نہیں رہا، بہت تیزی سے آگے جا رہا ہوں، بہت جلدی۔ عزیزو مقتل میں ہے کہ عصر عاشور کے پہلے تک کہ کبھی کسی بی بی نے علی اکبر کو پکارا، کبھی عباس پکارے گئے، کبھی قاسم کو پکارا، کبھی اون محمد پکارے گئے، لیکن عصر عاشور کے بعد جب سب شہید ہو گئے تو کسی بی بی کی زبان پر کسی کا نام نہیں آیا سوائے عباس کے۔ تماچے لگے عباس، تازیانے لگے عباس، چادریں چھنی عباس، خیموں میں آگ لگی عباس۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، بس رو لیجئے گا۔ میں نے اتنا سنا ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے اور گریہ ہوتا ہے تو کسی کے پہلو میں حسین کی 4 برس کی بچی اچھا ایک بات سوچئے گا مجلس کے بعد، ایک بات غور کیجئے گا مجلس کے بعد، آپ کو مولا حسین کا واسطہ ایک ایک آنسو مجھے دیجئے گا، ایک ایک آنسو کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ مجلس کے بعد آپ میں سے بہت سے حضرات ہوں گے جس کے ساتھ اس کی 4 برس کی بچی ہوگی۔ اس بچی کو غور سے دیکھیے گا کہ اس کے رخسار
پیار کے قابل ہوتے ہیں یا تماشوں کے قابل ہوتے ہیں؟ زیادہ نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، بس رو لیجئے، کریا کر لیجئے. یہی مال مجلس ہے. مقتل کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مقتل پر ایک میری اسٹڈی ہے، مطالعہ ہے، مقتل کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. جب یاد آئے روئیے گا. مقتل میں دو باتوں کا پتہ نہیں چلتا. ذرا سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے. مقتل میں میں نے کوشش کی کہ دو باتیں مل جائیں. علماء سے پوچھا لیکن آنکھوں میں آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہ تھا. مقتل میں دو باتوں کا پتہ نہیں چلتا. ایک یہ پتہ نہیں چلتا کہ سید سجاد کی پشت پر کتنے تازے آنے لگے. دوسرا جملہ سنیں گے. اور ایک یہ پتہ نہیں چلتا کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ایک ہاتھ سے ماتم کرتے جائیے. جو دعا لے کر آئے مانگیے. پروردگار تجھے سکینہ کا واسطہ، ان عزاداروں جو بھی مراد لے کر آئے ہیں ان کی مرادوں کو پورا کر دے. معلوم ہے خدا آپ کی بچی پر یہ وقت نہ لائے، آپ کی بچی پر یہ وقت نہ لائے. قافلہ جا رہا تھا، امام حسین کا سر جس نیزے پتہ زمین میں نصب ہو گیا. شمر ملون تازیانہ لے کر آیا. بیمار کربلا بتا دو تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا. باپ کے سر کو دیکھا، بابا بتا دیجئے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. آواز آئی کس طرح سے آگے بڑھوں، میرے سینے پر سونے والی سکینہ. بس رو لیجئے. سکینہ کو لایا گیا، کہتی جاتی ہے الاتش الاتش. ایک بی بی نے دیکھا پانی کا کوزہ لے کر آئی، کہا بی بی پانی پی لو. لیکن میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، میرے حق میں دعا کر دو. کیا بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح سے تم یتیم ہوئے ہو، سکینہ نے چلا ہوا دامن اٹھایا. یا اللہ جس طرح سے ہم یتیم ہوئے ہیں اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا. کیا پتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو. کہ مدینے میں کہاں جائے گی؟ کہ محلہ بنی ہاشم میں جاؤں گی. کہ محلہ بنی ہاشم میں کس کے یہاں جائے گی؟ کہ اپنی شہزادی زینب کے یہاں جا. رو لیجئے. کہا زینب کو کہیں دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہا کیوں نہ پہچانوں گی، بس یہ سننا تھا. زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، آواز دی ام حبیبہ. کہا شہزادی اتنا بتا دیجئے کہ جب سر سے چادر چھنی تو عباس کہاں تھے؟ قید خانہ شام میں آیا. میں یہاں تک آپ کو کیوں لے کر آیا ہوں؟ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ وقت غروب ہو رہا ہے. جب سکینہ کے ولیے یہ وقت غروب آتا تھا تو سکینہ آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور فرماتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں، گھروں میں جا رہے ہیں. کہا پھوپھی اماں وہ کون سا دن ہوگا جو ہم بھی اپنے گھر چلیں گے؟ میں نے سب کچھ چھوڑا
عزیزو مقتل میں ملتا ہے کہ سکینہ کی وصیت یہ تھی، پورا مرثیہ ہے، جب یاد آئے روئیے گا، کہا تھا بھیا مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جو جگہ نرم ہو۔ بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ علامہ رشید ترابی مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ جب قید خانے سے رہائی کا وقت ہوا تو جناب زینب نے فرمایا بیٹا یزید سے جا کر کہہ دے کہ ہمارے شہداء کے سر بھیج دے۔ بس آخری جملہ ہے، ہمارے شہداء کے سر بھیج دے، میں اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی پر رونا چاہتی ہوں۔ عزیزو شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کر پرسہ دینے کے لیے آئی۔ ایک مرتبہ بیویاں قید خانے میں موجود تھیں، ایک شور ہوا، پوچھا کس کا سر آیا ہے؟ کسی نے کہا قاسم کا سر آیا ہے۔ ام فروہ نے بڑھ کر لے لیا، پھر پوچھا کس کا سر آیا ہے؟ کہا اونا محمد کا سر آیا ہے۔ پھر پوچھا کس کا سر آیا ہے؟ کہا حبیب کا سر آیا ہے۔ ایک ایک کے سر آتے رہے، بیویاں لیتی رہی۔ ایک مرتبہ درے زندان پر ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ بیویوں نے پوچھا بادب ہو جاؤ، اب عباس کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے۔ بیویاں بادب کھڑی ہو گئی، دونوں یا قطار ہو گئی۔ دشت میں سر عباس پر رومال۔ ایک مرتبہ ثانیہ ذرا کھڑی ہوئی، بیویوں ہٹ جاؤ، سر عباس کو میں لوں گی۔ ایک مرتبہ تشت آگے بڑھا، زینب اور آگے آئی، سر اور آگے آیا، زینب اور آگے آئی۔ ایک مرتبہ جیسے زینب کے قریب سر عباس آیا، جناب زینب نے سر عباس سے رومال کو ہٹایا۔ قیامت ہو گئی کہ جب تک سر عباس تشت میں تھا، عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ جب تک سر عباس تشت میں تھا، عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی زینب نے لیا، عباس نے آنکھیں بند کر لی۔ زینب نے آواز دی بھیا آنکھیں کھولو، زینب چادر کا شکوہ نہ کرے گی۔ عباس آنکھیں کھولو، زینب تماشوں کے نشان نہ دکھائے گی۔ بس یہ سننا تھا، ماتم ہوا، واباسا بیمار کربلا اٹھا، چچا کے سر کو دے دو۔ چچا کے سر کو لیا، ایک کونے میں گیا، سکینہ کی قبر دیکھی، عباس کا سر، سکینہ کی قبر، سکینہ